الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں۔ مستجاب الدعوات سے مراد یہ ہے کہ جو بھی میں اللہ سے دعا مانگوں اللہ میری دعا کو قبول فرما دے۔ اس لیے کہ دعا ہے ایک قابلیت ہے اور ایک مقبولیت ہے۔ انسان کے ہاں قابل ہونا شرط ہے، لیکن اللہ کے ہاں قابل ہونا شرط نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبول ہونا شرط ہے۔ اس دنیا کا نظام ہے کہ ایک انسان قابل ہے، اس کو نوکری مل جائے گی، قابل ہے، کچھ معاملہ مل جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں قابلیت پہ نظر نہیں ہے، اللہ کے ہاں مقبولیت پہ نظر ہے کہ اللہ کی نظر میں مقبول ہونے والا کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے فرما دیا کہ آپ مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے جسم سے گناہ کرنا چھوڑ دو، یعنی جسموں سے گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اب جسم سے گناہ سے کیا مراد ہے؟ آنکھ ہے، یہ غیر محرم کا نہ دیکھے، اگر غیر محرم کی طرف دیکھو گے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، تاکہ تمہاری جو نظر ہے یہ غیر محرم پہ نہ پڑے، تمہارے ہاتھوں سے گناہ نہ ہو، تمہارے پاؤں سے گناہ نہ ہو، تمہاری زبان سے گناہ نہ ہو، یعنی تمہارے تمام اعضاء و جوارح سے گناہ نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسان سا نسخہ ہے کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی آپ جو دعا مانگیں گی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے مواقع تذکر فرمائے کہ 3 موقع ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ جو دعا انسان مانگے گا بشرطے کہ وہ اس کے حق میں جائز ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 مواقع کون سے ہیں؟ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی اللہ کے محبوب نے فرما دی کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد اللہ دعا کو عطم فرماتے ہیں، یعنی جب انسان فرض نماز ادا کر رہا ہے، چاہے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد آپ دعا کو مانگا کرو، اللہ سے مانگ لیا کرو جو تمہارے حق میں جائز ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز جب ہو جاتی ہے وہ دعا کیے بغیر نکل جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی عذر ہے، پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے، کوئی بیماری ہے یا ایمرجنسی نکلنے، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک جان بوجھ کے اگر وہ دعا نہیں کرتا تو نبی علیہ السلام اور فقہاء فرماتے ہیں کہ اس کو میرے اللہ نے اٹھا کے باہر نکال دیا ہے، یعنی اس کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اب نماز اس نے پڑھ لی ہے لیکن جو مغز ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب اس نے نماز تو مکمل کر دی، فرض کو ادا کر لیا، لیکن جو نبی علیہ السلام کا مسنون عمل تھا اس کو چھوڑ دیا، تو فقہاء فرماتے ہیں کہ گویا یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں تھا، اس نے اس کو چھوڑ کے وہ جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے، ایک انسان ہے، ایمرجنسی نکل رہا ہے، اب امام اس کے بعد تسبیحات کر رہا ہے، تسبیحات کے بعد دعا کرے گا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے بعد بھی تسبیح ہوتی ہے اور عصر کی نماز کے بعد چونکہ سنتیں نہیں ہیں، فجر کی نماز کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تو امام تھوڑی سی تاخیر کر لیتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ایمرجنسی وہ نکلتا ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک بندہ معمول بنا لیتا ہے کہ میں فرض نماز کے بعد دعا نہ کروں، تو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مواقع پھر اس کے بعد ایسے ہیں کہ اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلا موقع کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ افطار کا ٹائم، یعنی جو روزانہ افطار کے وقت جو بھی آپ دعا مانگے گی اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا دے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ اللہ پاک افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ اور آپ اپنے دسترخوان میں 1 منٹ پہلے، افطاری سے 2 منٹ پہلے یا 2-4 سیکنڈ پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا فرما لیں، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا فرما لیں، تو اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ دوسرا کون سا موقع ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاکم عادل، یعنی جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، جب وہ اپنے لیے دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے، اور اپنی رعایا کے لیے دعا مانگے گا اللہ اس کو قبول فرما دیں گے۔ پھر صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ تیسرا موقع کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے جب وہ دعا کرے گا، ایک ظلم کرنے والا ہے اور ایک مظلوم ہے جو اس کی بات کو سہنے والا ہے، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اللہ پہ آس لگا لی کہ یا اللہ میں تو قوی نہیں ہوں، میں طاقتور نہیں، میں تو کمزور ہوں، اس لیے کہ تو نے فرمایا
خلق الانسان ضعیفہ، انسان کمزور ہے، میرا معاملہ یا اللہ تیرے سامنے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی جو دعا ہے اللہ پاک بادلوں سے بھی اوپر لے لیتے ہیں، اس کی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل نبی علیہ السلام کی اتباع پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔